بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس اور امریکہ کے درمیان جھڑپیں، بھارت کو ہندو ریاست بنانے کا مطالبہ۔ بھارت میں مسلمان طالبہ حجاب پر پابندی کے خلاف عدالت پہنچ گئیں۔ قوم وسائل کی کمی سے نہیں بلکہ چوری سے غریب ہوتی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں چور دوسروں کا احتساب کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی۔ دنیا بھر میں کہاں کہاں ویکسین لگوانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ لوگ جوتوں کے ذریعے پھلوں کا رس نکالتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوکرائن تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس اور امریکہ کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا تھا جس میں دونوں ممالک کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ روسی فوج کی تعیناتی یورپ میں کئی دہائیوں میں دیکھی جانے والی سب سے بڑی کارروائی ہے، جس پر روس نے امریکہ پر روس کے معاملات میں ناقابل قبول مداخلت کا الزام لگایا۔ روس نے اندازاً 1,00,000 فوجی، ٹینک، توپ خانہ اور میزائل یوکرائن کی سرحدوں پر تعینات کر رکھے ہیں۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ اسے اب روس کی طرف سے جواب موصول ہوا ہے جس کا مقصد یوکرائن میں بحران کو کم کرنا ہے۔ روس سے مذاکرات میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ بات چیت کے لیے پوری طرح پرعزم ہے اور یوکرائن سمیت اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ قریبی مشاورت جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسری طرف یوکرائن کے شہریوں کو ممکنہ روسی حملے سے نمٹنے کے لیے فوجی تربیت دی جانے لگی ہے۔ عام افراد بھی اپنے ملک کی فوج کے ساتھ رضاکارانہ طور پر خدمات انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ افواج میں رضاکارانہ طور پر شامل ہونے والوں میں الیکٹریشین، نرسیں، وکلاء، یہاں تک کہ پادری بھی شامل ہیں۔ یوکرائن میں روس کی سرحد سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع علاقے خرکیف میں ایک عسکری مرکز قائم ہے جہاں شہریوں کو خصوصی تربیت دی جا رہی ہے۔ عسکری تربیت حاصل کرنے والوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح مخالف فوجی کے سر کی بجائے اس کے پیروں سے اوپر پیٹ کے حصے کو نشانہ بنایا جائے، تاکہ آخری وقت میں مخالف فوجی بچنے کی کوشش بھی کرے تو نشانہ خطا نہ ہو۔ ان رضاکاروں کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کی زد میں آئے بغیر پیش قدمی کی جاتی ہے۔ 15 لاکھ آبادی کے اس شہر میں ہفتہ وار تربیتی نشست کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ فوجی تربیت حاصل کرنے والوں میں 36 سالہ الیکٹریکل انجینئرز کا کہنا تھا کہ روس کے یوکرائن پر حملے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اگر روس نے حملہ کیا تو اس وقت میرے لیے سب سے بڑا دکھ یہ ہوگا کہ میں ایک پناہ گاہ میں چھپا بیٹھا ہوں گا اور مجھے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ اسی چیز کو سیکھنے کے لیے میں 6 ماہ کے لیے دفاعی فوج میں شامل ہوا ہوں۔ حکومت کوشش کر رہی ہے دوستوں کہ کم از کم 1,30,000 رضاکار تیار ہو جائیں جنہیں روس کے ساتھ سرحد پر 22 الگ الگ مقامات پر تعینات کیا جا سکے۔ بھارت میں ہندو مذہبی رہنماؤں نے عام ہندوؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کو ہندو راشٹر یعنی ہندو ریاست لکھنا اور کہنا شروع کر دیں، جس کے بعد حکومت بھی یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ان مذہبی رہنماؤں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ہندوؤں کا احترام نہ کرنے والے مسلمانوں کو پاکستان بھیج دیا جائے۔ دسمبر کے بعد ہندوؤں کی مذہبی پارلیمنٹ کا دوسرا اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اشتعال انگیز تقریریں کی گئیں۔ اجلاس میں ہندوؤں کے مذہبی لحاظ سے انتہائی محترم سمجھے جانے والے متعدد لیڈروں سمیت تقریباً 400 رہنما شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں قرارداد پیش کی گئی جس کے تحت تبدیلی مذہب کو ملک سے غداری اور ایسا کرنے میں ملوث پائے جانے والوں کے لیے سزائے موت کا مطالبہ بھی کیا گیا۔
یاد رہے دوستوں کہ برمودا نند نے اس اجلاس میں انتہائی اشتعال انگیز تقریر کرتے ہوئے بھارتی مسلمانوں کے لیے روہنگیا باشندوں کی طرح مارنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس نے بھارتی پولیس، فوج اور سیاستدانوں سے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے متحد ہو جانے کی اپیل بھی کی تھی۔ بھارت میں مسلمان طالبہ نے کالج میں حجاب کرنے پر عائد پابندی کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا۔ ریاست کرناٹک کے ایک کالج میں مسلمان طالبات پر حجاب کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ پابندی کے خلاف مسلمان طالبہ نے کرناٹک ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ طالبہ نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ حجاب کرنا طالبات کے بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے، جس کی ضمانت بھارتی آئین میں بھی دی گئی ہے۔ درخواست میں دیگر طالبات کو بھی حجاب کے ساتھ کلاسز اٹینڈ کرنے اور کالج انتظامیہ کو اس معاملے میں مداخلت نہ کرنے دینے کی درخواست بھی کی گئی۔ کرناٹک کے کالج میں مسلمان طالبات پر حجاب کرنے کے باعث کلاسوں میں بیٹھنے پر پابندی لگائی گئی تھی۔ ہندو انتہا پسند رکن اسمبلی اور کالج کی ڈیولپمنٹ کمیٹی کے صدر رگھوپتی کا کہنا ہے کہ طالبات کو کسی صورت حجاب کے ساتھ کلاس رومز میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قوم وسائل کی کمی سے نہیں بلکہ چوری کی وجہ سے غریب ہوتی ہے۔ پاکستان کو فلاحی ریاست بننے نہیں دیکھا، لیکن برطانیہ گیا تو پہلی بار فلاحی ریاست دیکھی جہاں مریض کے پاس پیسے نہ ہونے کے باوجود اس کا علاج ہوتا دیکھا۔ وہاں کے قومی ہسپتالوں میں مفت علاج ہوا جہاں والدہ کا علاج کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سب انسانوں کے لیے، یعنی جو ان کی سنت پر عمل کرے وہ آگے جائے گا۔ مغرب والے فلاحی ریاست کے معاملے میں ہم سے بہت آگے ہیں، جبکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ممالک میں شاید ہی کوئی فلاحی ریاست ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے کہاں سے پیسے لائیں، جبکہ سب سے زیادہ پیسہ صحت پر خرچ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ملکی دولت میں اضافہ 5.6% ہے۔ یہ وہ ہے جو نون لیگ نے 5ویں سال میں قرضے لے کر کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت وسائل سے نوازا، لیکن اگر آپ ایک فیکٹری پر بھی چور بٹھا دیں گے تو وہ تباہ ہو جائے گی۔ قوم وسائل کی کمی سے غریب نہیں ہوتی بلکہ چوری سے ہوتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ اس لیے امیر ملک ہے کہ وہاں چوری نہیں، قبضہ گروپ نہیں، ادارے مضبوط ہیں، اور یہی ہماری جدوجہد پاکستان کے لیے ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حکومتی نظام کفر سے چل سکتا ہے لیکن انصاف کے بغیر نہیں۔ دنیا حیران ہے کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کیسے آ گئے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں چور دوسروں کا احتساب کر رہے ہیں۔ عمران خان بتائیں کہ انہوں نے کرپشن سے متعلق نیب اور FIA کو کتنے خط لکھے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ حکومت کی نااہلی کے باعث مہنگائی عروج پر ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے مشیر فرار ہو چکے ہیں، مشیر کی نوکری چھوڑنے والے اپنے اثاثے سامنے لائیں۔ نواز شریف کا علاج چل رہا ہے، اس سال آئیں یا اگلے سال جب علاج مکمل ہو جائے گا تو وطن واپس آ جائیں گے۔ جبکہ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت نے 22 کروڑ عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ عمران نیازی کو پتہ نہیں ملک کیسے چلانا ہے اور سفارتکاری کیسے چلانی ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب عمران خان کے خلاف فورن فنڈنگ کے مقدمے چلیں گے۔ قوم پوچھتی ہے کہ 1.25 لاکھ انکم ٹیکس سے 1 کروڑ پر کیسے پہنچے۔ احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ ثاقب نثار سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، جو اپنے ٹیکس اور تحفوں کا حساب نہ دے سکے، آپ نے کیسے اسے صادق اور امین قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بے توقیدی کرنے والے لوگوں سے حساب لینا چاہیے۔ احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ سی پیک کے انقلاب کو تہس نہس کر دیا گیا۔ 2017 میں چائنا سے 40 ارب کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ آنا تھی، اب چائنا کے سامنے کشکول اٹھانے جا رہا ہے۔ جو IMF کے پاس نہ جانے کی بات کرتا تھا اس نے نیشنل بینک کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا۔
دنیا بھر میں کئی ممالک اپنے شہریوں پر یا تو ویکسین پاس کی شرط عائد کر رہے ہیں یا مخصوص شعبوں میں کام کرنے والے افراد کے ویکسین لگوانے پر زور دے رہے ہیں، لیکن چند ممالک ہی ایسے ہیں جہاں پوری آبادی کو ویکسین لگوانا لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ تاجکستان اور ترکمانستان نے جولائی ہی میں 18 برس سے زائد عمر کے افراد کے لیے ویکسین لگوانا لازمی قرار دے دیا تھا۔ انڈونیشیا میں بھی گزشتہ سال فروری میں ویکسین لگوانا لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔ آسٹریا یورپی یونین کا پہلا ملک ہے جہاں جمعے کو 14 برس سے زائد عمر کے افراد کے لیے ویکسین لگوانا لازمی قرار دیا جائے گا، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں $670 کا جرمانہ ہوگا۔ اٹلی میں 15 فروری سے 50 برس سے زائد عمر کے تمام افراد کی ویکسینیشن لازمی ہے۔ یونان میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کا سال کے شروع سے ویکسین لگوانا لازم ہے۔ فرانس میں ایمبولینس کے ڈرائیوروں اور گھروں میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے ویکسین لگوانا ضروری ہے۔ برطانیہ میں ہیلتھ ورکرز یا ریٹائرڈ ہومز میں کام کرنے والے افراد کے لیے بھی ویکسین کی شرط لازمی ہے۔ سعودی عرب میں کسی بھی نجی یا حکومتی عمارت میں داخلے، پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے یا ملک چھوڑنے کے لیے ویکسین پاس درکار ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی کئی ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں جہاں حیرت انگیز اور منفرد معلومات موجود ہوتی ہیں۔ مثلاً بھارتی شہر گوا میں ایک ایسے طریقے سے جوس تیار کیا جاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ بھی جوس پینا چھوڑ دیں گے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح آج بھی 500 سال پرانے طریقہ کار کے تحت جوس تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ جوس کاجو کے پھلوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ دروپتی گزشتہ 60 سال سے اپنے خاندانی کام کی تیاری کا کام سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ ہر روز جنگل میں پھل چننے جاتی ہے اور پھر آ کر جوس کی تیاری کا کام کرتی ہے۔ لیکن جس طریقہ کار کے تحت پھلوں سے جوس کو تیار کیا جاتا ہے وہ غیر معمولی طریقہ ہے۔ جوس بنانے کے لیے ایک مقام مختص ہے جہاں یہ گھرانا پھلوں کو ڈالتا ہے اور پھر وہ بوٹ پہنتے ہیں جس سے ان پھلوں کو پیسا جاتا ہے۔ یہ جگہ اور جوتے کوئی خاص صاف نہیں ہوتے ہیں، یعنی گندگی کے ماحول میں وہ جوس تیار کیا جاتا ہے جو انسانی صحت کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو بالٹی جوس بھرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صفائی کی کس حد تک قلت ہوتی ہے۔ پاؤں سے پیستے پھلوں سے جو جوس نکلتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جسے دیکھ کر انسان کی پیاس ہی مٹ جائے۔ اس پر وہاں کام کرنے والے ملازمین بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ محنت کا کام ہے، مگر جب محنت کر کے گھر جاتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ رسیوں سے اس مکسچر کو باندھا جاتا ہے اور پھر پتھر رکھ کر مزید رس نکالا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار دیکھ کر صارفین کی جانب سے شدید تنقید بھی کی جا رہی ہے، جبکہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس طرح غیر محفوظ طریقہ کار سے انسانی جان کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس وقت یوٹیوب پر کئی بچے غیر معمولی شہرت کے بعد کروڑوں بلکہ اربوں روپے کما رہے ہیں۔ ان میں ایک بچہ ریان کھلونوں کو استعمال کرنے کے بعد ان کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے۔ اب تک ان کے چینل ریان ورلڈ پر 2 کروڑ 70 لاکھ صارفین موجود ہیں اور اس سال بھی وہ پورے یوٹیوب پر سب سے زیادہ کمانے والا بچہ بھی ہے۔ ریان کئی برس سے کھلونوں پر اپنی رائے دے رہا ہے اور دنیا بھر کی کمپنیاں ان کی مقبولیت کے پیش نظر انہیں کھلونے بھیجتی ہیں جس پر وہ اپنی ویڈیو بناتے ہیں۔ اس سال ریان کو اپنی ویڈیوز پر 3 کروڑ ڈالرز کی آمدنی ہوئی ہے جو پاکستانی روپے میں 5 ارب کے برابر بنتی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے کپڑوں کا اپنا برانڈ جاری کیا ہے اور اس سال انہوں نے اس سے بھی 20 کروڑ ڈالرز کمائے ہیں۔ ریان کی غیر معمولی کامیابی نے اپنے خاندان کی قسمت بدل دی ہے۔ یہ پورا خاندان مجموعی طور پر یوٹیوب کے 9 چینلز چلاتا ہے۔ اب تک ان کی ویڈیوز 12 ارب سے زائد مرتبہ دیکھی جا چکی ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ جلد ہی ریاض میں دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل سٹی قائم کی جائے گی۔ ریاض دنیا کے 10 طاقتور ترین اقتصادی شہروں میں سے ایک ہوگا۔ سعودی ولی عہد نے ریاض شہر سے متعلق نئی حکمت عملی اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے دیگر شہروں کے لیے بھی ایسے ہی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں۔
شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ریاض شہر تیل کے ماں سوا سعودی عرب کی 50% اقتصادی آمدنی کا ذریعہ ہوگا۔ ریاض میں نئی اسامیوں کی لاگت کسی اور شہر کے مقابلے میں 30% کم ہوگی۔ ریاض میں بنیادی ڈھانچے کو ڈیولپ کرنے کی لاگت سعودی عرب کے دوسرے شہروں کے مقابلے میں 29% کم ہوگی۔ ہم 2030 تک ریاض کی آبادی 15 سے 20 ملین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ ریاض شہر کو سبزہ زاروں سے آباد کرنے والا پروگرام تیار کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں پودے لگائے جائیں گے جس سے شہر کا درجہ حرارت کم ہوگا، گرد و غبار کی سطح معمولی ہو جائے گی۔ ریاض شہر کے اطراف عظیم الشان محفوظ جنگل بنائے جائیں گے جن سے شہر کا ماحول شاندار ہوگا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ ریاض کی حکمت عملی سعودی عوام ہی نہیں دنیا بھر کے لیے حیران کن ہوگی۔ دنیا کی 85% عالمی معیشت شہروں پر منحصر ہے۔ آئندہ مرحلے میں اس کا تناسب 95% تک پہنچ جائے گا۔ امریکہ میں وبائی امراض کے معروف ماہر ڈاکٹر انتھونی فوچی نے انکشاف کیا ہے کہ 2 عام ماسک ایک ساتھ پہننے سے N95 ماسک جیسی حفاظت ملتی ہے اور وبا کا خطرہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ کرونا صورتحال کے دوران ماہرین N95 ماسک کو سب سے بہترین قرار دیتے ہیں، لیکن 2 عام ماسک کا استعمال کیا جائے تو یہ وبا کو روکنے کے لیے N95 جیسی حفاظت فراہم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ N95 ماسک مہنگا ہے جسے عموماً ماہرین استعمال کرتے ہیں، لیکن اس جیسی خصوصیات حاصل کرنے کے لیے آپ 2 فیس ماسک کو ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، امریکہ میں زیادہ تر شہری اب ایک ساتھ 2 فیس ماسک کا استعمال کرنے لگے ہیں۔ ہوائی جہاز میں کچھ ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں مسافروں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ان جگہوں پر صرف فضائی عملہ ہی جا سکتا ہے۔ اب ایک ایئر ہوسٹس نے ٹک ٹاک ویڈیو میں لوگوں کو یہ خفیہ جگہیں دکھا دی ہیں۔ اس ایئر ہوسٹس نے اپنی ٹک ٹاک ویڈیو میں وہ جگہ دکھائی ہے جہاں عملے کے اراکین آرام کرتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے یہ بیڈ مسافروں کے پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ یہ بہت تنگ بیڈ ہوتے ہیں جن میں پرائیویسی کے لیے پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بزنس کلاس کے بالکل ہی ساتھ ایک خفیہ جگہ ہوتی ہے جہاں پائلٹس آرام کرتے ہیں۔ اس ٹک ٹاک ویڈیو کو اب تک 3 لاکھ سے زائد لوگ لائک کر چکے ہیں۔ ایک امریکی ماڈل کا کہنا ہے کہ اسے سال ہاں سال سے چہرے کے دانوں کا مسئلہ درپیش تھا اور ہر علاج ان سے نجات دلانے میں ناکام ثابت ہو گئی تھی، جس کے بعد اس نوجوان ماڈل نے قدرتی طریقے سے ان دانوں کا علاج کر لیا۔ اس کے چہرے پر 14 سال کی عمر میں دانے نکلنے شروع ہوئے اور 27 سال کی عمر میں جا کر ان سے کہیں نجات حاصل ہوئی۔ اسکول میں سب اس کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کی وجہ سے اسے پیزے جیسا چہرے والی کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان تمام سالوں میں اس نے ہر حربہ آزمایا، ڈاکٹروں سے علاج کروایا، اس مقصد کے لیے بنی کاسمیٹکس اشیاء استعمال کرتی رہی، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ پھر اس نے آخری حربے کے طور پر اپنی خوراک میں کڑی تبدیلیاں کی اور ساتھ ہی مراقبہ شروع کر دیا۔ خوراک میں زیادہ تر پودوں سے حاصل ہونے والی اشیاء شامل تھیں۔ اس کے ساتھ ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے نجات کے لیے مراقبے کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ اس ماڈل کا کہنا تھا کہ میں پودوں سے حاصل ہونے والی خوراک کے ساتھ ہفتے میں 2 سے 3 بار مچھلی کھاتی تھی تاکہ اومیگا 3 وٹامنز حاصل کر سکوں۔ لائف سٹائل میں کی گئی ان تبدیلیوں سے کچھ ہی عرصے میں میری جلد بالکل صاف ہوگی۔ اب میرا اس بات پر یقین پختہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ اپنی جلد میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے معدے اور دماغ میں تبدیلی لانی ہوگی۔ امریکی ماہرین نے نئی تحقیق میں چاند اور نیند کے درمیان ایک انتہائی دلچسپ تعلق کا انکشاف کر دیا ہے۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے تحقیقاتوں نے بتایا ہے کہ چاند ہماری نیند پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ 29.5 دن کے قمری مہینے میں چاند کے ساتھ ساتھ ہماری نیند گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ نتائج میں تحقیقاتوں نے بتایا ہے کہ 14ویں تاریخ کو چاند کے پورا ہونے سے پہلے کے دنوں میں لوگ بہت دیر سے سوتے ہیں۔
اور پورے قمری مہینے میں ان دنوں سب سے کم نیند لیتے ہیں۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے دیہی علاقوں کے رہائشیوں اور شہری علاقوں کے کالج اسٹوڈنٹس پر تجربات کیے ہیں۔ رزلٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ نئے چاند سے پہلے کے چند دنوں میں لوگ پورے قمری مہینے میں سب سے زیادہ جلدی بستر پہ جاتے ہیں اور طویل نیند لے لیتے ہیں۔ جس طرح پورے قمری مہینے میں چاند کی مختلف اشکال ہوتی ہیں جو اس کے ایک پورے چکر کو ظاہر کرتی ہیں، اسی طرح ہماری نیند کا بھی ایک اتار چڑھاؤ ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔